بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام میں بچوں کے حقوق اور اسلامی تربیت۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے چینل پر بچوں کی زندگی میں آنے والے تمام مسائل اور ان کا آسانی سے حل تلاش کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو تمام نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اپنے بچوں کے متعلق اور ان کی زندگی کے مسائل کو آسانی سے حل کر سکیں۔ آپ کا وقت زیادہ نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ اسلام کا بچوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے بچوں کو ایک شناخت اور پہچان عطا کی ہے۔ اس غرض سے اسلام نے خاندان کی صورت میں جو نظام وضع کیا ہے وہ بچوں کو جہاں ایک مضبوط سائبان عطا کرتا ہے وہیں اسے ایک شناخت بھی دیتا ہے، اور تیسری جانب خاندان اس کو اس کی تربیت اور تعلیم کا ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ یا خاندان یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ حاصل رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں اور اسلام نے انہیں جو خاص اہمیت دی ہے اسے چند عنوان کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے۔ حق حیات۔ اسلام نے بچوں پر اہم ترین احسان یہ کیا ہے کہ انہیں زندگی کا حق عطا کیا ہے۔ اسلام کی نظر میں مرد و عورت کا جائزہ باہم تعلق محض ایک تفریح نہیں ہے بلکہ یہ نسل انسانی کے تحفظ اور اس کے پھلنے پھولنے کا ذریعہ ہے۔ اس بنا پر اس تعلق کے ثمرے کے طور پر وجود پانے والے بچے کو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے، اور والدین کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ وہ اس کی زندگی کو خوشی سے قبول بھی کریں اور اس کی بقا کے لیے ناگزیر و ضروری اقدامات بھی کریں۔ قرآن حکیم دور جہالت کے اس رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا چہرہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندوناک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر جو شفقت فرمائی اس کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان نونہالوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہذیب اور تربیت کی بھی خاص تلقین فرمائی ہے۔ تربیت میں سب سے پہلے روحانی تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ قرآن میں ہے، اے ایمان والو، اب تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ بچے کا یہ بھی حق ہے کہ اس کی پرورش درست نہج پر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو بچوں کی پرورش کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا، جس میں کوتاہی کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، بچوں کی پرورش، خوراک، لباس، تعلیم و تربیت، علاج و معالجہ، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ عموماً والدین یہ فرض انجام دیتے ہیں لیکن اسلام انہیں والدین کا مستقل فریضہ قرار دیتا ہے جس کی ادائیگی پر وہ علیحدہ سے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اور عدم ادائیگی کی صورت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ قرآن کی رو سے بھی یہ واضح ہوتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو عصر حاضر کے دیداوروں کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ علم کے نام پر جو لا علمی پھیلائی جا رہی ہے اس کے مفاسد اپنی جگہ پر، مگر تربیت کی طرف کوئی ذہن بھی توجہ نہیں کر رہا۔ حالانہ تربیت کے بغیر علم کی حیثیت خام مال سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب تک اسے تربیت کی بھٹی سے نہ گزار لیا جائے اس وقت تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ دیگر نعمتوں کی طرح بچے بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ان کی پرورش اور ان کی تربیت کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ان کا درجہ اولیاء کے پاس خدائی امانت کا ہے، اس لیے ان کی تربیت پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ ان سے بدسلوکی کی
اور ان کی پرورش کی برداشت اور تعلیم و تربیت میں کوتاہی پورے معاشرے کے لیے مضر اور زبردست نقصان کا باعث ہے۔ جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنرمند، اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو۔ تو ویورز، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کریں، چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کریں تاکہ تمام نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے اور معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نالج اینڈ ورک چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔